صوفہ، یہ جامعہ صوفہ، یہ جامعہ صوفہ۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتائیں گے جنہیں ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی عالم اسلام کے مایہ ناز عالم اور جید فقیہ ہے۔ آپ کا شمار عالم اسلام کے چند چوٹی کی علمی شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ اسلامی فقہ اکیڈمی جدہ کے نائب صدر اور جامعہ دارالعلوم کراچی کے نائب محتمم و شیخ الحدیث ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسٹیٹ بینک کے شریعہ بورڈ کے ممبر اور کئی غیر سودی بینکوں کے معاملات کے نگراں بھی ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے فرزند اور موجودہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد رفیع عثمانی کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ کی پیدائش سن 1943 میں ہندوستان کے صوبہ اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبہ دیوبند میں ہوئی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم دیوبند، پھر مرکزی جامع مسجد تھانوی جیکب لائن کراچی میں مولانا احتشام الحق تھانوی صاحب کے قائم کردہ مدرسہ شفیہ میں حاصل کی، اور پھر آپ نے اپنے والد صاحب کی نگرانی میں جامعہ دارالعلوم کراچی سے درس نظامی کی تعلیم مکمل کی، جس کے بعد 1961 میں اسی ادارے سے ہی فقہ میں تخصص کیا۔ اس کے بعد جامعہ پنجاب میں عربی ادب میں ماجسٹر اور جامعہ کراچی سے وکالت کا امتحان نمایاں نمبروں سے پاس کیا۔ آپ نے اپنے وقت کے تقریباً تمام جید علماء سے حدیث کی اجازت حاصل کی۔ ان میں خود ان کے والد مفتی محمد شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی اور مولانا محمد زکریا کاندھلوی شامل ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی وکالت کی سند حاصل کرنے کے بعد طویل عرصے تک پاکستان کے عدالتی نظام سے وابستہ رہے۔ آپ 1980 سے 1982 تک وفاقی شرعی عدالت اور 1982 سے 2002 تک سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج رہے ہیں۔ آپ شریعت اپیلیٹ بینچ کے مصنف اعظم اور پاکستان کے قائم مقام مصنف اعظم بھی رہے۔ آپ نے بحیثیت جج کئی اہم فیصلے کیے، جن میں سود کو غیر اسلامی قرار دے کر اس پر پابندی کا فیصلہ سب سے مشہور ہے۔ 2002 میں اسی فیصلے کے پاداش میں سابق ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف نے آپ کو آپ کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ اس وقت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے اصولوں پر درجنوں اسلامک بینک کام کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے کئی اسلامی بینکوں نے ایک سال نہایت کامیابی سے کام کرتے ہوئے 200% سے زائد منافع کمایا ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا نام پہلی مرتبہ اس وقت عوامی سطح پر سامنے آیا جب آپ نے محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بن نوری کی ہدایت پر 1974 کی قادیانی مخالف تحریک میں اپنا اہم کردار ادا کیا۔ قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی اس تحریک میں آپ نے مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ مل کر ایک دستاویز تیار کی جو قادیانیوں کے خلاف پارلیمنٹ میں پیش کی گئی۔ حضرت مفتی صاحب نے 150 سے زائد عربی، اردو، فارسی اور انگریزی زبانوں پر مبنی کتابوں کا علمی خزانہ امت کو لکھ کر ہدیہ کر چکے ہیں، اور یہ کوئی 150 کتابچے نہیں بلکہ ایک کتاب کئی جلدوں پر مشتمل ہے، اور ہر جلد میں ہزاروں صفحات ہیں۔ یہ تو بس مختصر سی کچھ سرسری باتیں تھیں۔ سچ کہیں تو یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ان کی خدمات جلیلہ کو کما حقہ بیان کر سکیں، لیکن یہ بات تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ مفتی محمد تقی عثمانی کی دنیائے عالم میں مقبولیت کی بڑی وجہ ان کا دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی فنون میں ماہر ہو کر مزید اس میں آگے سے آگے بڑھنا اور اپنی ان خدمات کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔